بیٹوں اور بیٹیوں، جب آپ پڑھ کے جائیں گے، آپ جس جاب میں جائیں اپنی تحریک سے عملاً منسلک رہیں، اور منسلک رہیں صرف تنظیمی کام نہ کریں، جو علم آپ نے حاصل کیا اس کو استعمال میں لائیں، ابلاغ کا کام کریں، دعوت کے کام میں خود کو منسلک کریں۔ اگر بیٹیاں ہیں تو ویمن لیگ کے کتنے حلقات ہیں بیٹے، عرفان الہدایہ ہے، ایگرز کا ہے، حلقات درود ہے، دروس قرآن ہیں، دروس حدیث ہیں، مراکز علم ہیں، 50 شکلیں ہیں۔ مرد ہیں بیٹے تو آپ بھی، جہاں بھی علم کا استعمال ہے، علم کا اس شعبے کو چوز کر لیں، تو مشن کے اس حصے سے جڑ جائیں جہاں علم نے کام آنا ہے، علم پہنچائیں، علم پڑھیں، علم بڑھائیں، علم پہنچائیں، مرتے دم تک میرے بیٹے میری نصیحت ہے اس سے منقطع نہ ہوں، چونکہ اس سے منقطع ہوئے تو قیامت کا دن جو فضیلت ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت چلے جاؤ، اس سے محروم ہو جائیں گے، اور تلنا پڑ جائے گا۔ اگر تلنے کی نوبت آ گئی آپ کے اعمال کے تلنے کی، پھر نہیں کوئی بچ کے جانے والا، پھر مارے جائیں گے، مارے جائیں گے۔ اگر علم پوری زندگی پڑھتے رہے، پھیلاتے رہے، عمل کرتے رہے، یہ 3 کام کرتے رہیں، صدق کے دل سے علم حاصل کرتے رہیں، علم پر عمل کرتے رہیں، ممکنہ حد تک، اور علم آگے پہنچاتے رہیں۔ اگر مرتے دم تک صدق کے دل سے یہ 3 کام جاری رکھے، اللہ پاک کا وعدہ ہے وہ خطاؤں پہ پردہ ڈال کے جنت بھیج دے گا۔ اس اللہ کو اپنے دین کے علم سے اتنی محبت ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے، وہی شروع اقرا سے کی۔ اپنے پہلے پیغمبر کو تخلیق کر کے فرمایا علم آدم الاسماء کلها، پہلے پیغمبر کی پہلی فضیلت علم، آخری پیغمبر کی پہلی وحی، پہلا پیغام اقرا، پڑھیے، وعلم الانسان ما لم یعلم، پہلی وحی علم کے موضوع سے پڑھ دی، پہلی وحی، پہلا میسج۔ تو اللہ کو علم سے اتنی محبت ہے، اپنے قرآن کا نزول علم سے شروع کیا ہے، علم کے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ میرا میسج، میرا دین، میری کتاب، میرے محبوب کی سنت، اس کا علم پھیلے، اور جو اس کے پھیلانے والے ہیں اللہ ان کو انکریج کرتا ہے، بخشش کرتا ہے، مغفرت کرتا ہے، جنت دیتا ہے، اپنی قربت دیتا ہے، اپنی رضا دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنی بارگاہ تک وصال کا راستہ کھولتا ہے۔ صرف جنت کے لیے راستہ نہیں کھولتا، خود اپنا وصال الہی کا راستہ آسان کرتا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی، میں علم حاصل کرتا رہا تو طریق علم سے میں مقام قطبیت تک پہنچ گیا، یعنی ولایت کی سب سے آخری منزل غوثیت کی پا لیا میں نے بطریق علم۔ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی وہ فرماتے ہیں کرامات 2 قسموں کی ہیں، کرامات حسیہ اور کرامات معنویہ۔ فتوحات مکیہ میں حسی کرامات وہ ہیں جو خلاف عادت واقعات ظاہر ہوتے ہیں ایک مومن صالح کے ہاتھ پر، یہ حسی مادی کرامات ہیں، فزیکل میریکلز ہیں۔ اور معنوی کرامات تقوی، صدق، اخلاص، زہد، علم، طلب الہی، استقامت، یہ جو استقامت ہے ان اعلیٰ خلقیات میں، اعلیٰ اخلاق میں، عبادات میں، طاعات میں، صفائے قلب میں، طلب قربت الہی میں، طلب رضا الہی میں، یہ جو پیورٹی کی استقامت ہے، فرمایا یہ کرامت معنویہ ہے، اور اس میں علم کی کرامت ساری کرامتوں سے افضل ہے، علم کی کرامت۔ تو جس کو اللہ رب العزت علم کی کرامت عطا کر دے، فرماتے ہیں کائنات کی کوئی کرامت ساری مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ایک ہی بار اپنے ایک رسول کو، پیغمبر کو بھیجا کسی غیر پیغمبر کے پاس، غیر نبی کے پاس، جن کا مذہب خضر علیہ السلام کا نبی نہ ہونے کا ہے، جن کا قول نبوت کا ہے وہ الگ نقطہ نظر ہے، ٹھیک ہے،
اب اگر نبوت کا بھی ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا درجہ پھر بلند ہے، وہ اولو العزم رسولوں میں سے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حضرت خضر کے پاس، اور کون سی کرامت دکھانے کے لیے بھیجا؟ کرامت علم۔ سورہ کاف میں پڑھی ہے اس کو، اور شروع میں انٹروڈیوس کروایا، فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ بھیجا اس شخص کی طرف جن کو ہم نے اپنے علم کے خزانہ خاص میں سے خصوصی علم سے نوازا تھا، یعنی کرامت علمی عطا کی تھی، کرامت علمیہ، یہ قرآن مجید۔ پھر ایک بہت بڑی کرامت قرآن نے بیان کی، ایک ولی کی، قرآن مجید بہت بڑی کرامت، آصف بن برقیہ کی، ملکہ سبا بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے 1000 میل کے لگ بھگ یا زائد فاصلے سے اٹھا کے پیش کر دی، اتنی بڑی کرامت۔ اور اس کرامت جس شخص کے ہاتھوں صادر کروایا وہ مرتبہ علمی ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر آپ کے دربار میں وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کرامت علمی تھی، کتاب کا علم تھا۔ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، تو علمی کرامت بڑی عظمت ہے، جو قرآن مجید میں جس کو سب سے عظمت دی ہے، تو قیامت کے دن بھی اسی علمی کرامت کا اظہار فرمائے گا۔ تو میرے بیٹوں بیٹیوں، اس کرامت علمی کو حاصل کرو اور زندگی بھر اپنی جان سے الگ نہ ہونے دیں۔ مرتے دم تک آپ شغف علم میں رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھاتے رہیں، پہنچاتے رہیں، اور لوگوں کے ایمان بچاتے رہیں، ان کے احوال بدلتے رہیں، خیر منتقل کرتے رہیں۔ یہ بڑی اللہ کی بارگاہ سے بڑی نعمت، اور اس کا اجر آپ سن چکے، قیامت کے دن فرمائے گا کہ میں نے پردے ڈال دیے، سیدھا جنت میں لے جاؤ، حساب و کتاب ہی نہیں ہے ان کا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ علم کی نعمت حاصل کر کے چھوڑ دیں، اپنے جاب میں جائیں، ایسے اسکولوں میں، ایسے پروسیس میں وہ ضرور کریں روزگار اور معاش کے لیے، مگر ساتھ اپنے مشن سے جڑ کر علم کی دعوت، ابلاغ اور تعلیم و تربیت کا عمل جاری رکھیں، تاکہ مرتے دم تک اس کرامت سے منقطع نہ ہو۔ قیامت میں اس نے کام آنا ہے، جاب نے کام نہیں آنا۔ وہ معاش کے لیے ہے، یہ معاد کے لیے ہے، وہ دنیا کے لیے، یہ آخرت کے لیے۔